بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی فضائل و مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جس شخص نے ایمان کی حالت میں خلوص نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس فضیلت کے حصول کے لیے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، عبادت کرنے والا مومن ہو، یعنی عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہو تو ایک لیلۃ القدر نہیں 1000 لیلۃ القدر بھی عبادت کرتا رہے تو وہ محروم ہی رہے گا، کیونکہ عقیدہ اصل اور بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی درست نہ ہو تو عبادت والی عمارت کیسی کھڑی ہوگی؟ یعنی عقائد اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ایک عقیدہ بھی غلط ہو گیا تو گمراہی مقدر بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے عقائد اہل سنت والجماعت کو اپنائیں اور لوگوں میں بھی ان عقائد کی محنت کریں۔ نمبر 2، عبادت کرنے والی کی نیت درست ہو۔ اگر نیت میں ریا دکھلاوا آ گیا تو رات بھر جاگنا اور عبادت کرنا کسی کام کا نہیں۔ اس حدیث میں اور اس طرح کی احادیث میں جو عبادت پر گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ باقی کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ اور حقوق العباد والی گناہوں کی معافی کے لیے ان حقوق کی ادائیگی یا پھر صاحب حق سے معافی ضروری ہے۔ صرف عبادت سے وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخر عشر کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح کی ایک حدیث مسند احمد میں بھی ہے جس میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون سی رات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری عشر کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کی مخصوص دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے یوں دعا مانگنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے پروردگار آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں، مولا کریم مجھے معاف فرما دے۔ لیلۃ القدر میں فضول کاموں سے بچیں۔ اتنی بابرکت رات میں بھی امت کے بہت سارے افراد اعتدال کا دامن چھوڑ کر افراط و تفریط کر کے عتاب کے مستحق بنتے ہیں۔ مساجد پر چراغاں کرنا، اہتمام کے ساتھ اعلانات کر کے مساجد میں باجماعت صلاۃ تسبیح ادا کرنا، یہ سارے کے سارے افراط اور تفریط ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رات اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ذریعہ بخشش بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔